اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقعت بنا دیتی ہے؟ فرمایا، زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گاروں میں صرف مشرک نہیں آتے، بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا
جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چھپی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جو باطنی ہیں، وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ وہ نعمت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور غیبت آپ کی تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور آپ کنگال رہ جاتے ہیں۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو توجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے، تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی، اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر یہ بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی، اندر امن اتر جاتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت پڑتی ہے، جتنا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر کو گوا دیا۔ قرآن کے طالب علم بننے سے خوشی میں برکت رہے گی، نعمت کو زوال نہیں آئے گا اور دل کو سکون رہے گا، اور مشکل آئے گی لیکن اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ ایسے لوگ بنا دے گا جو آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ برکت زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس کے خوب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا،
اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ ہو تو آپ نے وہ سارے اعتراف دل سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہیں اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہیں اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی۔ ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالی انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے،
تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اسے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہیں۔ گناہ گاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا
امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے، اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔
علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حس ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔
جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا، عارضی بسیرا، سب خدا کا، کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔